السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ایک بہت ہی پیاری بیٹی حبیبہ جن کا پچھلے دن انتقال ہوا ہے، صرف 22 یا 23 سال کی عمر میں ایک بیٹی پیچھے چھوڑ گئی ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھا کرتی تھیں، پڑھتی تھیں، سیکھتی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان آیا، بیمار ہوئیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی. میں چاہوں گی کہ ان کی ٹیچرز، ان کی فرینڈز میں سے اور ان کی مدر بھی شاید آج آئی ہوں، تھوڑی سی بات اس کی یاد میں کر دیں یہاں، تاکہ ہم سب اس کے حق میں گواہ بن جائیں اور اس کے لیے یہ سارا کچھ اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوگا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں جو اچھی گواہی ہوتی ہے وہ نامہ اعمال کا حصہ بنتی ہے. تو آپ میں سے جو بھی پہلے آنا چاہے، میں پرسنلی مجھے ان کی شکل یاد نہیں ہے، شاید کہیں دیکھا ہو، لیکن ایک بات جو مجھے کسی نے کہی تو واقعی دعا تو میں پہلے بھی اس کے لیے کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایک دم میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہو گئی. کسی نے کہا کہ میں گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ اس سے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ہمارے حق میں کتنے لوگ گواہی دیں گے؟ ہم کیسے زندہ ہیں؟ اور ہم میں سے کسی نے لکھوا کے نہیں رکھا وہ اپنے پاس کہ ہم اتنے سال ضرور جئیں گے اور ہم بہت بڑے بڑے کام کریں گے، اور یہ ہو جائے، یہ کورس ہو جائے تو پھر کچھ کریں گے، اور پھر کورس کے بعد یہ مسائل ذرا ختم ہو جائیں اور ابو ذرا دل سے اجازت دے دیں تو پھر کچھ کریں گے، اور ابھی فلاں میرا مددگار بن جائے، کوئی شادی وادی ہو جائے تو پھر کام کریں گے. کس نے دیکھا کل؟ کون جانتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیبہ عتیق حدیث کورس میں میری اسٹوڈنٹ تھی اور بہت کلوزلی میں نے اس کو پڑھایا بھی اور آبزرو کیا. خیر پتہ تو نہیں تھا کہ اس کی اتنی کم عمر میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو ماشاء اللہ شی واز سو فوکسڈ، اور اس کا قرآن جو تھا اتنا اچھا کہ پیپر چیک کرتے ہوئے غلطی مشکل سے ملتی تھی. کوئی ایسے تو نہیں، اس کی اتنی محنت اس کے اندر انوالو، اور ورڈ میننگ سب لوگوں کے غلط ہوتے تھے لیکن اس کا شی نیو کہ میرے صحیح ہیں. اور پیپر اتنا نیٹ کلین پیپر، اور گروپ میں بھی ڈسکشن کرتے ہوئے بھی شی واز سو لائک اس کے کانسیپٹس اتنے کلیئر تھے کہ ایسے نہیں کہ کوئی تکا مار دیا. اور تو ابھی جو استاذہ نے بات بتائی کہ وہ جو لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، وہ بھی قرآن پڑھی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ تھی ہماری. تو ایسے نہیں کہ اس نے کوئی ایسی مبالغہ کہانی میں کہہ دیا ہو، لیکن اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کلوز رہی ہوں کہ اس کا ٹاول بھی اس کا یوز کیا، اور اس کے کپڑے، اس کے جوتے، سب چیزیں یوز کی. اتنے کلوز تھی میں اس کی، اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ مجھے آج تک اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اور اس کی بہن نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا فیس بک پہ کہ اس کی ڈیتھ کتنے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنی. ڈیتھ بھی اس کی. ماشاء اللہ. اور کوئی کچھ کہنا چاہے جو ان کو جانتا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تعلیم القرآن 7th بیچ سے حبیبہ نے کورس کیا تھا، اور اس وقت میں ان کی تفسیر انچارج تھی. حبیبہ جب میں فرسٹ ٹرم کا رزلٹ دینے لگے تو ہم نے مدرس کو بلایا تھا، تو حبیبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی امی کو بھی ساتھ بٹھایا. تو میں نے باقی چیزیں تو ان کی ڈسکس کی ہی، میں نے کہا کہ آپ کو کوئی حبیبہ سے شکایت ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس طریقے سے پھر تربیت کریں. تو حبیبہ کی امی کہنے لگی کہ اور تو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس یہ بولتی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آئندہ میں حبیبہ آپ سے پوائنٹ آؤٹ کر کے نا، یعنی آپ کا نام لے کے تو کویشچن کیا کروں گی کلاس میں. ان کی ڈیتھ سے کوئی 20-22 دن پہلے میں ان کی خبر لینے کے لیے ان کے گھر گئی. تو ان کی امی جب کہنے لگی کہ یہ جون جولائی تک بھی سورۃ القرآن کی کلاس لیتی رہی، اور جس دن ڈیتھ ہوئی ہے میں وہاں پہنچی ہوں تو جو خواتین باتیں کر رہی تھی، بوڑھی بوڑھی خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو سب یہ باتیں کر رہی تھی کہ ہم اس بچی کا درس سننے کے لیے آتے تھے اور بہت پیارا بولتی تھی. تو وہ باتیں جو کہ اس کی امی کہتی ہیں کہ یہ بولتی نہیں ہے، عام باتیں نہیں کرتی ہے، اور اللہ کی بات پہ گواہی لوگ دے رہے تھے کہ یہ اتنا پیارا درس دیتی تھی. تو مجھے بہت ہوا کہ ہم کتنی ہی اور باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی بات کرتے ہوئے ہماری اس طرح سے زبان نہیں کھلتی. تو حبیبہ عام باتوں میں بہت واقعی میں چپ تھی. پھر جب میں پوچھنے کے لیے گئی ہوں تو میں نے نہیں بالکل بھی ظاہر کروایا کہ آپ بیمار ہو یا یہ مزید جو ہے وہ پریشان ہو. میں نے اور ڈفرینٹ کورس کی اور بعد کی باتیں کی. اچھا آپ کیا کرتے ہو؟ سیرہ کی کلاسز ان دنوں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا سیرہ کی کلاس آپ سنتی ہیں؟ تو پھر کہنے لگی کہ باجی جب تک طبیعت صحیح تھی
یعنی شام کو صرف طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں کلاس دن میں سن لیتی تھی، لیکن اب میری صبح کے ٹائم بھی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے. اور اس کی امی نے جب بتایا میں گئی ہوں تو انہوں نے کہا آپ کی ٹیچر ملنے کے لیے آئی ہیں. تو حبیبہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کون ٹیچر ملنے کے لیے آئی ہیں. میں اندر گئی تو حبیبہ کی وہ پیاری ہنسی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. اتنا وہ پیارے طریقے سے ہنستی جا رہی تھی. باجی آپ کو کس نے بتایا؟ باجی آپ کیسے آ گئی؟ مغرب کی نماز میں میرے ساتھ انہوں نے پڑھی. سارا ٹائم میں نے نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ بھی ہائے کی آواز نکلی ہو. اور جب حبیبہ کو پین ہو رہا تھا پیٹ میں تو وہ ٹانگیں اپنی سینے سے لگا لیتی تھی. اور لٹرلی میں نے فیل کیا کہ وہ جیسے درد مجھے محسوس ہونے لگ گیا. کینسر تھا ان کو، لیکن الحمدللہ ہی کہہ رہی تھی الحمدللہ. حبیبہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. پوزیشن ہولڈر تھی. اس دن کوئز ہو رہا تھا تو مجھے وہ بہت یاد آئی کیونکہ کوئز میں اس نے اس سال پارٹیسپیٹ کیا تھا جب وہ پڑھ رہی تھی. تو ہر کوشچن پر اس کا درست آنسر ہوتا تھا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنے لمحات ہیں، کتنا ٹائم ہے. اچھی یادوں کے ساتھ، اچھی گواہی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ ہماری گروپ انچارج تھی اور وہ میرے گروپ میں تھی. تو شکل سے تو بہت ہی پیاری اور زیادہ تر خاموش رہتی تھی. تو ایک دن میں نے کہا تمہارے پمپلز ہیں تو میرے پاس ایک ڈاکٹر ہے، میں تمہیں بتاؤں تو تم جا کے اس کا علاج کرا لو. کہتی ہیں اب میری شادی ہو چکی ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. یہ بات مجھے اس کی بہت اچھی لگی. پھر میں نے کہا کہ نہیں شادی ہوئی ہے تو تم پیپر دے رہی ہو تو کیسے پڑھتی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ میاں کے بھی ایگزامز ہو رہے ہیں، وہ اس کونے میں ہے، میں اس کونے میں ہوں، اور میری ساس بھی پڑھا رہی ہیں اور میرے سسر بور ہو رہے ہیں کہ ہم میں سے انہیں کوئی بھی ٹائم نہیں دے رہا. تو وہ بہت ہی لولی سا حساب تھا. اور جب وہ رائٹنگ کا جو بات کر رہی ہیں تو وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. اتنا نیٹ پیپر، اور ہم اس میں مقابلہ کرتے تھے تو ہمیشہ اس کے نمبر ہم سب سے زیادہ ہوتے تھے. جزاک اللہ خیر. اچھا نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے اتفاق سے جس دن حبیبہ کا آپریشن ہوا اسی دن میری بیٹی کا بھی آپریشن ہوا. اور مجھے اس وقت اتفاق ہوا جب ICU میں وہ بھی تھی اور میری بیٹی بھی. لیکن میں نے اس جیسی صابر اور شاکر لڑکی نہیں دیکھی. اور مجھے آج بھی اس کی وہ شکل یاد ہے کہ آپ یقین کریں اس کا ایک بال بھی کسی نے نہیں دیکھا. اور میں اپنی بیٹی کو بتاؤں کہ یہ دیکھ لیں اس کا کتنا آپ سے بڑا آپریشن ہوا ہے، لیکن استاد اتنی اچھی طرح اس نے کور کیا سب کچھ، اور انتہائی صبر کے ساتھ، کوئی واویلا کوئی شور. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. میں حبیبہ عتیق کو بحیثیت پارا ٹیوٹر ڈسکس کروں گی. وہ بہت ہی خاموش طبع لڑکی تھی، بہت ہی لائق تھی ماشاءاللہ. ایک دفعہ کہنے سے بات پوری سمجھ جاتی تھی. ذہانت لگتا ہے اس کو ورثے میں ملی تھی. وقت کی بہت پابند تھی. مجھے جس دن کا کہہ کے جاتی تھی اسی دن پیپر واپس کرتی تھی. اور جس پیپر کی مجھے جلدی ضرورت ہوتی وہ فوراً اس کو چیک کر کے اپنی والدہ کے ہاتھ مجھے بھیج دیتی. پھر کچھ ماہ بعد اس نے اپنی کلاس شروع کی اپنے گھر میں. پھر اپنی کلاس کے پیپر بھی ہمیں بھیجنے شروع کر دیے. ان پیپرز کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اگر ٹیچر خود لائق اور محنتی ہو تو طالبات بھی جلدی اور بہتر انداز سے سیکھ لیتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام وہاں پر بہت بلند کرے. السلام علیکم. میں حبیبہ کی بہن ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بتاؤں. بہت سی چیزیں سیکھی میں نے حبیبہ سے. صبر سیکھا میں نے اس سے. اتنی بیماری میں ہم دونوں بہنیں میرڈ ہیں تو سیٹرڈے کو ہم یہ گھر جاتی ہوتی تھی. وہ ایک دن ہمارے لیے گزارنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ ہم اس کی جو بیماری تھی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اتنی شدید تکلیفیں تھیں لیکن ہم پہ ظاہر نہیں کرتی تھی وہ. میں نے اس سے صبر سیکھا. ہمیں ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے تو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. ایک کو بتائیں گے دوسرے کو بتائیں گے، ہم سمجھتے ہیں جیسے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور اس کی تکلیف دیکھ کے اب مجھے کچھ ہوتا ہے نا، کوئی سر میں درد، ٹانگ میں درد یا کچھ بھی، تو میں اس کی بیماری کو یاد کر لیتی ہوں اور کہتی ہوں اگر وہ انتہائی درجے کا صبر کر سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، میں اتنی سی چیز کے اوپر میں اتنا واویلا کیوں کروں. دوسری چیز جو میں نے سیکھی وہ شکر. 6 مہینے ہو گئے تھے اس کو، وہ کھا نہیں سکتی تھی، ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا کچھ بھی. پانی تک وامٹ ہو جاتا تھا نا اس کو.
تو ویکنس اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بالکل بیڈ پہ وہ پڑ گئی تھی کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی. ایون ٹانگیں لانی ہوتی تھی تو بھی امی کو آواز دیتی تھی امی ٹانگیں لا دیں. اس ٹائم میں سوچتی تھی ہم اللہ کے کتنے ناشکرے بندے ہیں. اٹھ بیٹھ لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, اتنی نعمتیں دن میں کھاتے ہیں, ایک دفعہ دل سے شکر نہیں نکلتا. 6 مہینے اس کو ہم نے کھانے کے لیے ترستے دیکھا. کھانے پینے کا بڑا شوق تھا اس کو, لیکن وہ 6 مہینے جس طرح اس نے گزارے ہیں, پانی تک وومٹ ہوتا تھا. ہم لوگ مطلب چیزیں کھا رہے ہوتے تھے, ہمارا خود بھی نہیں دل کر رہا ہوتا تھا کہ ہم اس کے سامنے کھائیں. نیند بالکل ختم ہو گئی تھی, نیند نہیں آتی تھی اس کو. کہتی ہوں ہم اللہ کی ذرا سی بات کے اوپر ہم کتنی ناشکری کر دیتے ہیں نا. ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک انگلی اگر ہم ہلا سکتے ہیں تو اللہ اگر ہم سے یہ صلاحیت چھین لے کیا کر سکتے ہیں. آخری وقت تک بہت صبر کیا اس نے, ایک دفعہ ناشکری نہیں, ایک دفعہ نہیں. جب بھی میں جاتی تھی میں نے سلام کرنا, میں نے پوچھنا کیا حال ہے, اس نے آگے سے کہنا الحمدللہ. تعلیم پلان میں باجی نے ہمیں کہا تھا آپ لوگ اپنے ہوم ورک میں لکھ کے لائیں, اپنی وصیت لکھ کے لائیں. اس ٹائم میں نے اپنے پارا کے پیچھے کافی ساری باتوں کے ساتھ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میری امی مجھے غسل دیں. میں سوچتی ہوں کہ کتنی خوش قسمت ہے نا, میں تو صرف وصیت لکھی تھی اور وہ باقی امی کے ہاتھوں سے غسل لے کے گئی ہے. ساری زندگی دعائیں لیں گی ان کی تاکہ لوگ السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کرے کہ ہم اس حقیقت کا یقین کر لیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس جانے کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے حبیبہ کے ذریعے اس حقیقت کا عین الیقین دیا. اللہ پاک کا انعام تھا حبیبہ میرے لیے. میں نے حبیبہ کو اللہ پاک سے مانگا تھا. میری پہلی بیٹی تھی, اس کے بعد 2 بیٹے اللہ پاک نے دیے, تو میں نے اللہ پاک سے پھر مانگا کہ اللہ مجھے ایک بیٹی اور دے دے. تو حبیبہ اللہ مجھے تحفے میں دی تھی. اب اللہ پاک نے مجھ سے مانگی, الحمدللہ میں اللہ سے راضی ہوں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی, اللہ کو پہچان کر اس دنیا سے گئی, اس لیے مجھے صبر آ جاتا ہے. الحمدللہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو بھیجا تھا دنیا میں, اسی مقصد کو پہچان کر اللہ کے پاس گئی. وہ میرے بچوں میں بالکل ڈفرینٹ تھی شروع سے. کبھی اس نے مجھے نہیں ستایا. یعنی ماؤں کو ہوتا ہے کہ بچہ بہت روتا ہے, ستاتا ہے, کبھی نہیں ستایا تھا. ٹائم ہوتا تھا فیڈر بنا کے اسے دے دیتی, تکیوں کے سہارے لگا کے, کیونکہ اس سے پہلے 3 بچے تھے اوپر تلے کے. تو الحمدللہ دودھ پیتی اور پھر کھیلنے لگ جاتی اپنے کوٹ میں. یعنی جس دن سے آئی تھی اس دن سے لے کر الحمدللہ جس دن وہ جا رہی تھی اس دنیا سے, اس دن بھی ہنس رہی تھی. میں نے بہت کوشش کی نہلاتے ہوئے کہ اس کے ہونٹوں کو بند کروں کہ یہ اس کے دانت کیوں اگلے جھلک رہے. مسکراتے ہوئے جیسے اگلے دانت نظر آتے ہیں اس طرح اس کے دانت نکلے ہوئے تھے. میں نے کوشش کی کہ اس کو بند کروں, تو اسی طرح اللہ پاک نے اس کی حقیقت دکھائی کہ یہ کیسے واپس جا رہی.
میری بڑی بیٹی بھی کہنے لگی امی جب یہ آخری سانسیں لے رہی تھی تو اس کے چہرے پہ اتنی اذیت اور کرب تھا، تو ایسی کیا چیز اس نے دیکھی ہوگی کہ جیسے اس کی روح نکلی ہے تو اب یہ مسکرا رہی ہے. کہ یہی تو بیٹا ایسی حقیقتیں ہیں جن کو آج ہم نہیں جان سکتے. اللہ پاک نے بتائی ہیں بہت سی حقیقتیں، لیکن ہم نہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہ یاد رکھتے ہیں اپنی موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو. اللہ پاک ہمیں تیاری کی توفیق دے بس. اور اتنی ماشاءاللہ فرما بردار بیٹی میں کہتی ہوں شاید یہ اللہ پاک نے کسی کو دی ہو. شروع سے ٹاپر تھی اسکول سے ہی، بہت اچھے اس نے میٹرک اور ایف ایس سی میں نمبر لیے تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. انتہا درجے کی اس کو خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی. تو میں نے ایک دن کہا جب اس نے ایف ایس سی کر لی تو میں نے، بلکہ اس سے پہلے ہی میں کہنا اٹھتے بیٹھتے ذرا اس کو کہتی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر تو سبھی بن رہے، تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے. آپ کو اللہ پاک نے اتنی ذہانت دی ہے تو کیوں نہ اس کو دین پہ لگا دو. اور اللہ کا دین اس کو پسند ہے، سب سے عزیز ہے، تو اس پہ محنت کرو، اس کو آگے پہنچاؤ. تو الحمدللہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئی اور ایف ایس سی کے اتنے اچھے نمبر لینے کے باوجود اس نے کورس کیا تک. اور پھر الہدا کا کورس کرنے کے بعد اس وقت ہی اس کی منگنی ہو گئی تھی، یعنی بات اس کی طے ہو گئی تھی. تو میری منتیں کرنے لگی کہ امی مجھے حدیث کورس کرنے دیں، پھر اس کے بعد اب بے شک میری شادی کر دیں. میں نے کہا بیٹا میں نے سال کا وعدہ کیا ان سے، سال مانگا الہدا کے لیے، آپ یہ کر لو گی. انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم شادی کے بعد اس کو حدیث کورس کروا دیں گے. میں نے کہا آپ دیکھ لو کہ آپ کی والدہ کا وعدہ ہے کہ آپ چاہو گی کہ میں اپنا وعدہ توڑوں. تو الحمدللہ صبر کر لی. اور پھر اللہ کا شکر ہے شادی کے بعد سب کو تیار کیا اور اس کے پیرنٹس نے اس کو الحمدللہ حدیث کورس بھی کروایا. جب شادی کے بعد اس کے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ مری گئے، جس کو لوگ ہنی مون کہتے ہیں، تو مری گئے 2 دن وہاں رہ کر واپس آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ اس نے اپنے موبائل میں نظم لگائی، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. یہ نظم لگا کے مجھے سنا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے بہت پسند ہے. تو جس چیز کو اس نے پسند کیا اس کی تیاری بھی کی الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسی دنیا سے گئی کہ کوئی اس سے خفا نہیں اور کسی کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا. الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی بچی عطا کی. اتنا بڑا میں اس کو انعام اللہ کا کہوں گی اور تحفہ کہوں گی. اور ایک آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو اللہ پاک کا بہت بڑا مجھ پر احسان ہوا کہ حبیبہ کی بیماری کی خبر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی تھی. اس کی بیماری سے سال پہلے. الحمدللہ میں آج کہتی ہوں کہ اللہ اگر مجھے 100 حبیبہ بھی دے دے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر قربان کر لوں. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک دعا کر لیں. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها
وأهلا خيرا من أهلها اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر. یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے مسافر. آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر. منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر. منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر. اگر ہمیں یہ حقیقت یاد رہے تو ہمارے بہت سے معاملات خود بخود درست ہو سکتے ہیں. بڑے بڑے غم چھوٹے ہو سکتے ہیں. بڑی بڑی مشکلات بہت معمولی لگ سکتی ہیں. اور شیطان اکثر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں وہاں کی یاد بھلا کر دنیا کی باتوں کو اور دنیا کے معاملات کو بہت بڑا بنا کے دکھاتا ہے. اور ہم اپنی بہترین صلاحیتیں، عمر کا بہترین حصہ، بہترین قوتیں وہ ساری کی ساری پھر صرف دنیا میں لگا دیتے ہیں اور وہاں کو بھول جاتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے چنا تھا، کیوں کر چنا تھا؟ انا اخلصناہم بخالصۃ. وہ خالص چیز کیا تھی؟ وہ واقعی سچے کس بات میں تھے؟ ذکر الدار. وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتے تھے. کل آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو نقشہ اور خاکہ دیکھا
تو اس کو دیکھ کے کیا نظر آتا ہے؟ کیسی تھی وہ جگہ اور وہاں سے کتنا نور پوری دنیا میں پھیلا کہ ہر چیز منور ہو گئی. آج ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، ہر طرح کی، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ساتھ بیٹھنے والے شخص کے ساتھ تعلق درست نہیں، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں. ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے اوقات کس چیز میں لگ رہے ہیں؟ ہماری موضوع گفتگو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ہم الہدا آنے تک کے سفر کو باہم کن باتوں میں گزارتے ہیں؟ ہمیں جو فارغ وقت ملتا ہے ہم کس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں؟ اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ جو ہمارا اپنا ٹائم ہوتا ہے، مائی ٹائم، اس میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی انسان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے خالص ذاتی وقت میں کیا کرتا ہے. اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں. باقی تو ہم لوگوں کی شرم و شرمی یا لوگوں کے کہنے پہ یا لوگوں کے پش کرنے پہ یا لوگوں کے دھکیلنے پہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے یا جو ہمارے اپنے لمحات ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کرتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ورنہ وہ خالص ہونے والی بات نہیں ہے. کیونکہ اکثر ہم یہی شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں. کبھی سوچا ہم نے کہ وقت جا کہاں رہا ہے، کس چیز میں جا رہا ہے؟ کیونکہ جس کی نظر آخرت پہ لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی کام دکھا دیتے. مجھے ایک اور بچی یاد ہے، آمنہ حنیف، اگر میں نام صحیح لے رہی ہوں. وہ بھی بہت ہی قابل بچی تھی اور میں اکثر دیکھتی تھی کہ میں شام کو کہیں سے درس دے کے واپس آ رہی ہوتی تھی تو اس کی گاڑی شاید لیٹ آتی تھی، تو وہ بغیر کسی نام کے، بغیر کسی ڈیوٹی کے، اس نے موپ پکڑا ہوا ہوتا تھا، کبھی کسی ایریے کو صاف کر دیتی تھی، کبھی کسی کو. کوئی کہتا نہیں تھا اس کو، اور چہرے پہ اتنی ملاحت اور اتنی سنسیئرٹی اور ایک خاص چیز نظر آتی تھی مجھے اس کے اندر. تو میں سوچتی تھی کہ اتنے 100 لوگ جہاں آتے اور جاتے ہیں، اس بچی کو کیوں خیال آتا ہے کہ یہ میں کر دوں. آج تو جو ہمیں کہہ کے بھی کروایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں کہہ دیا گیا کہ میں ہی نظر آتی ہوں کام کے لیے. بھی کس کے لیے کرنا ہے؟ اگر اللہ کا گھر صاف کر رہے ہیں جہاں ہر وقت قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور اس کی صفائی اور اس کی طہارت، اس سے بڑھ کر کون سی جگہ صفائی کی مستحق ہوگی کہ جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہو. اس کے لیے بھی ہم انتظار کریں گے کہ کوئی کہے تو ہم کوئی کاغذ اٹھا دیں یا اپنی کھجور کی گٹلی کھا کے کسی پودے کے ساتھ پھینک دیں یا کہیں ٹافی کھا کے ریپر کہیں ادھر ادھر کونے میں گھسا دیں. اپنا بیگ نہیں ہے ڈالنے کے لیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں، یہاں سے ہماری شخصیت اور ہماری سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں. دین کو چھوڑیں، اپنے ساتھ کتنے. کیونکہ اگر ہم اپنے ساتھ سنجیدہ ہوں گے تو پھر دین کے ساتھ بھی ہو جائیں گے. تو ہم میں سے ہر شخص سوچے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، میری آپ سے گزارش نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کو کیا دیکھنا چاہیے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا تیاری کی ہوئی ہے. واتقوا اللہ، پہلے بھی اللہ سے ڈرو، بعد میں بھی اللہ سے ڈرو، اور بیچ میں اپنا محاسبہ کرو، میں نے کل کی تیاری کتنی کر رکھی. کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت بلاوا آ جائے. موت کا وقت نہ کسی جوان کو دیکھتا ہے نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے، نہ کسی لائق کو دیکھتا نہ نالائق کو دیکھتا، نہ کسی عقل مند کو نہ کسی بے وقوف کو. نہ یہ دیکھتا کہ کوئی ماں ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ پیچھے کون سنبھالے گا. موت جب آتی ہے تو بے رحم ہو کے آتی ہے اور وہ آ جاتی. جو وقت لکھا ہوا ہے ہمارا اس میں وہ پہنچ جائے گی. ہم آنکھیں بند بھی کریں تو وہ نہیں چھوڑے گی ہم کو. تو اس لیے میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بن گئے نا، اپنے لیے کوئی سوچنے لگ گئے تو پھر ہم سب کے لیے سوچنے لگ جائیں گے. کیونکہ تو ایمان کا معیار یہی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے کرو. اگر ہم اپنے گھر کے لیے بہت ہی ساری اپنی صلاحیتیں لگائے ہوئے کہ یہ کونا بھی خوبصورت اور یہاں بھی صفائی ہو اور یہ بھی اچھا لگے اور یہاں اس سے بہتر ہو جائے، تو اللہ کا گھر کیوں نہیں؟
اگر ہم اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں تو اللہ کے دین کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے کیوں نہیں اسکلز سیکھتے اور کیوں نہیں اپنے آپ کو تیار کرتے؟ آپ کیا سمجھتے کہ اگر اس بچی نے قرآن نہ پڑھا ہوتا کیا وہ اس طرح صبر اور شکر کر سکتی تھی؟ یہ کوئی انسان نہیں سکھا سکتا، یہ اللہ کا کلام سکھاتا ہے انسانوں کو، یہ قرآن نے اس کو سکھایا تھا. تو سوچئے جو لاکھوں کروڑوں یوتھ تک ابھی قرآن پہنچا ہی نہیں، اور اس میں سے کتنے ہیں کہ جو ہر وقت آپ خبریں سنتے ہیں. پچھلے دنوں ایک گیدرنگ میں میرے جانے کا اتفاق ہوا، کچھ اولڈ فرینڈز تھے تو انہوں نے سب لوگ اکٹھے ہوئے کہ آپ اتنے عرصے سے اسلام آباد میں نہیں تو آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں. اور جب میں وہاں سے اٹھی تو عجیب حالت تھی میری. ایک ماں جوان بیٹا فوت ہے، دوسری ماں جوان بیٹا فوت، تیسری ماں جوان بیٹا. کیا ہے؟ ایکسیڈنٹس، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، ایکسیڈنٹس، لڑکے. یہ کیا؟ کیوں؟ دو وجوہات. ایک یہ کہ یوتھ کو ڈائریکشن نہیں، دوسرے سم ٹائم ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں، ہم نے ان کو کیا ڈائریکشن دینی. بعض اوقات تو بچے نہیں سنتے، بعض اوقات ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے ان کو کیا بتانا ہے. تو ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں کو کوئی سینس عقل شعور ہوگی تو بچوں کی تربیت بچپن سے ہی ٹھیک ہوگی نا. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انتھک محنت اس بات کی کرے کہ کوئی طریقہ ہو کہ لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچے، تاکہ دنیا سے تو جاتے وقت بیماری تکلیف لے کے آتی ہے لیکن قبر تو ٹھنڈی ہو، ہمیشہ کی زندگی تو ہو. کہ جب کوئی دکھ درد میں تکلیف میں صبر کرنا جان لیتا ہے کامیاب ہو گیا وہ. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کامیابی تو صبر کے ساتھ ہے. لیکن صبر کیسے آئے، کیوں آئے، کس کے لیے صبر کرے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کتنوں کو یہ بات پتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ؟ ہر وقت ہمیں اپنی ذات کی فکر ہے. چھوئے موئے کے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم بھاگ نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کام رستے میں رکھ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کس کے لیے، کس پہ احسان جتا رہے ہیں؟ کچھ کر کے اور نہ کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ جب ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے کس کا نقصان کرتے ہیں ہم؟ اپنا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہاں وقت جا رہا ہے. کیونکہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، پتہ نا آپ کو، الگ سوال ہے جوانی کے بارے میں. جوانی کہاں سے گزری؟ تو ایک لحاظ سے خوش قسمت بھی ہے کہ جوانی میں ہوش آ گئی، اور ایک لحاظ سے اگر اس ہوش سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بس وقت کاٹ کے گزار دیا، کسی طرح یہ سال ختم ہو جائے، میری جان چھوٹے، تو وہ تو ختم ہو ہی جائے گا. تو آپ ابھی بھی ختم کر سکتے ہیں، ابھی ختم کر لیں. لیکن ان کا کیا بنے گا جو یہاں نہیں آتے، جن کو یہ راستہ ہی نہیں پتا، جو آنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ بھی بعض اوقات صرف اس لیے کہ دین والوں سے بدگمانیاں ہیں، کچھ شیطان نے ڈال دی اور کچھ حقیقت بھی ہے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس وقت 2 کورسز تقریباً آدھا ہال جانے والا ہے، چند دنوں کے بعد 2 یا 3 ہفتے رہ گئے. کیا سوچا ہے آپ نے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کل سے پہلے ایک اور کل دنیا میں آنے والا نا، اس کی کتنی تیاری، آج سے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اس کے فوراً بعد کیا کریں گے. ابھی تک ہم لاسٹ ٹائم میں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا پھر خود سے کچھ ادھر ادھر کے پروگرام منصوبے بنا لیتے جو ہمیں کنوینئنٹ ہوتے ہیں، ہمیں سوٹ کرتے ہیں. قربانی کے درجے پہ تو زیادہ لوگ نہیں سوچتے کہ کہاں میری زیادہ ضرورت ہے، کہاں میری صلاحیتیں زیادہ کام آ سکتی ہیں. اور یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ان تنصر اللہ ینصرکم کا وعدہ نہیں ہے اس کا؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری کرے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم سوچتے ہیں مسئلے حل ہوں تو کچھ کریں گے، وہ نہیں ہونے کے، ساری زندگی نہیں ہونے کے، ایک کے بعد ایک آئے گا. خود سے سوچیں، اوروں سے پوچھیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہترین کام کرنا ہے. جس لمحے مجھے اندازہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو کہیں ضائع کر رہی ہوں یا مجھے سینس ہونے لگتی کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہی، میں اسی وقت دیر اینڈ دین مانگتی کہ اللہ تو میرے دل میں ڈال، مجھے کرنا کیا ہے. اور بار بار مانگتی رہتی ہے اللہ مجھے تو سکھا، میرے دل میں ڈال دے کہ زیادہ بہتر کام کیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے میں پیٹی ایشوز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگی ہوئی اور اس سے زیادہ اہم کوئی کام ہو جس کو میں اہم نہ سمجھ رہی ہوں. مجھے کیا پتا، میں تو جاہل ہوں. اللہ تو جانتا ہے، تو مجھے راستہ دکھا. اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تو مجھے راستہ دکھا، جو سب سے بہتر چیز ہے وہ مجھے سجھا، تاکہ میں کہیں بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کروں، نہ یہاں نہ وہاں نہ کہیں اور. ہر وقت ہمارے ساتھ ایک دشمن لگا ہوا ہے، ہر وقت. وہ سوتا نہیں، ہم سو جاتے ہیں وہ نہیں سوتا، ہم بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا، وہ اپنے مشن میں پکا ہے.
اور ہم قرآن پڑھ کے اور ساری باتیں کر کے پھر بھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، جس کا لنک وہاں لگ جاتا ہے، اس کا فیول کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر وقت مجھے ڈر ہے میں یہاں سے نکلی تو پھسل جاؤں. کیوں پھسل جائیں گے؟ اللہ ساتھ ہے. تم کیوں منفی باتیں کرتے ہیں پھسل جائیں گے؟ ایسی تیسی شیطان تمہارے ہاتھ نہیں آنے کی. میرا رب میرے ساتھ ہے. جب بنی اسرائیل ساری چیخ اٹھی موسیٰ کدھر جا رہے ہو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ کلا ان معی ربی سیہدینی. میرے پاس نہیں ہے روڈ میپ، وہ دکھا رہا ہے مجھے کدھر جانا ہے. لیکن جو بھی کریں گے اپنے ہی لیے کریں گے، کسی کے لیے نہیں. سنجیدگی کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.